اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ میں موضوع کے اوپر گفتگو کروں، کچھ اصولی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ بنیادی چیز جو ہم لوگوں کے ذہن میں صاف ہونی چاہیے وہ یہ کہ کسی بھی تہذیب کا غلبہ اپنی انتہا کو اس وقت پہنچتا ہے جب اس تہذیب کی علمیت غالب ہو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ صرف تہذیب کی علمیت غالب نہ ہو بلکہ وہ تہذیب اپنے ساتھ علم کو پرکھنے کے جو پیمانے لے کر آئی ہے اس پر عصر حاضر کے علم کو، خواہ وہ اس ہی تہذیب سے اخذ کردہ ہو خواہ کسی دوسری تہذیب سے اخذ کردہ ہو، جانچا اور پرکھا جانے لگے. علم ایک الگ چیز ہے اور علم کو جانچنے کے پیمانے ایک الگ چیز ہے. بہت سارے علوم کو ہم علم مان لیتے ہیں، لیکن ان کو جانچنے اور پیمانے کے پیمانوں کو اگر آپ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے یا سمجھتے نہیں ہیں تو آپ اس علمیت کی نفی کرتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نے اس علمیت کا گلا اپنے ہی ہاتھوں کاٹ دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس علمیت کو جن پیمانوں پر پرکھ رہے ہیں وہ اس علمیت سے اخذ کردہ نہیں ہے جس علمیت کو آپ برت رہے ہیں. مغربی تہذیب جس سے آج ہم نبرد آزما ہیں، اس کی عسکری برتری، اس کی مادی برتری کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ اس کا علمی غلبہ اس حد تک شدید ہو چکا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے علمی پیمانوں کی بنیاد پر اپنے علمیت کو جانچ اور پرکھ رہے ہیں اور ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے علمی روایتوں کو، اپنے علمی ورثے کو، اپنے افکاری ڈھانچے کو اور اپنی تہذیب اور تاریخ کو، یہ سمجھتے ہوئے کہ مغربی تہذیب نے جن علمیتوں کو پہچانا ہے اور جن پیمانوں کو پیمانہ علمیت مانا ہے وہ کسی طور پر آفاقی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو آفاقی مان کر تمام تہذیبوں کے علمی پیمانوں کو جانچا اور پرکھا جانے لگا. اسی لیے ہم اصولی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی تہذیب کی تفہیم، اس کے علمی پیمانوں کی تفہیم، اس کی تاریخیت کی تفہیم اس زمانے کا علمی چیلنج ہے جو انشاءاللہ مسلمان جو ہیں اس کو فیس کریں گے اور انشاءاللہ اس کو شکست دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی علمیت کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے صرف علم اور علم کا پیمانہ ضروری نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ اہم یہ چیز ضروری ہے کہ اس علمیت کے پیچھے ہستی کون سی کھڑی ہے. ہم اپنی انفرادی حیثیت میں اور اجتماعی حیثیت میں یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جو علمیت موجود ہے وہ صرف علمیت نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ بھی کھڑا ہوا ہے. لہذا ایونچولی آپ یا آپ کے آنے والی نسلیں اس قابل ہو جائیں گی کہ آج اگر وہ مغربی علمیت کا چیلنج قبول کرتی ہیں تو 200 سال یا 2 سال یا 2000 سال بعد ایونچولی شکست مغربی تہذیب کو ہی ہوگی اور انشاءاللہ کامیابی ہم لوگوں کو ہی ہوگی. مغربی تہذیب ایک خاص قسم کی علمیت، ایک خاص قسم کے فلسفے اور ایک خاص قسم کی تاریخیت کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے. لہذا چونکہ یہ ایک خاص قسم کے تاریخی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، لہذا ایک خاص قسم کے تاریخی عمل کے نتیجے میں اس میں ٹوٹ پھوٹ بھی ہوتی رہی ہے اور اس میں شکست و ریز کے واضح امکانات بھی ہم لوگوں کے سامنے موجود ہیں. اور اگر اسی بات کو اصولی طور پر اختیار کیا جائے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ چونکہ یہ ایک تاریخی دور میں پیدا ہوئی ہے لہذا ایک تاریخی دور میں یہ فنا بھی ہو جائے گی. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک عملی جد و جہد کی ضرورت ہے. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف ان علمی پیمانوں کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کی
شکست و ریز کو پہچانتے ہوئے اس کے توڑ کے لیے اور اسلامی معاشرت اور اسلامی ریاست اور اسلامی شخصیت کے اندر اس کے اثر و نفوذ کو روکنے کے لیے عملی جد و جہد اور علمی جد و جہد کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم علماء کے سامنے اپنے خیالات اور اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اس کو علمی پیمانوں پر کسیں، اپنی علمیت اور اپنی علمی روایت کے پیمانوں پر کسیں اور اس کے نتیجے میں امت کی رہنمائی فرماتے رہیں. اب آ جائیں مغربی علمیت کے حوالے سے جو بنیادی گزارشات ہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بہت اختصار کے ساتھ پیش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس میں زیادہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی استعمال نہ کروں. مغربی تہذیب کو اگر آپ بنیادی طور پر اس کی کسی ڈیفائننگ کیریکٹرسٹک کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں تو وہ بنیادی طور پر ایک انسان پرست فکر ہے. انسان پرست فکر ہے، یعنی کہ اس کو ہم عرف عام میں ہیومنسٹ اپروچ کہتے ہیں. انسان پرستی کی دلیل مغربی تاریخ کے اندر بہت طویل ہے. اس کی ابتدا عیسائیت سے ہی اس وقت شروع ہوئی جب حضرت عیسیٰ کی تجسیم کا تصور یا خدا کی تجسیم کا تصور کرسچینٹی کے اندر پیدا ہوا، اور کرسچینٹی نے یا عیسائیت نے ٹرینٹی کا تصور دیا جس میں خدا کی شکل میں ایک انسان کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا. اور ظاہر ہے کہ عیسائیت نے ایک دلیل فراہم کی انسان کو پوجنے کی، جسے ہم اینتھروپومورفزم کی ایک شکل کہتے ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ کو انہوں نے خدا کی شکل میں پہچانا. اور اس انسان پرستی کی ابتدا جو ہے کرسچینٹی میں یا مغربی تاریخ کے دریچوں کو اگر کرسچینٹی کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہ ابتدا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو خدا مان لینے کے نتیجے میں ہی شروع ہو گئی. لیکن ظاہر ہے کہ کرسچینٹی کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی وابستہ تھیں، مثلا بائبل کی تاریخ موجود تھی، بائبل کی علمیت موجود تھی، جس کے نتیجے میں یہ ایک فرد کی پرستش سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکی. لیکن زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلی رونما ہوتی رہی، اور پھر 17ویں صدی کے اندر کچھ ایسے فلاسفہ آئے جنہوں نے انسان پرستی کا ایک ایسا فلسفہ پیش کیا جسے مغربی دنیا نے کرسچینٹی کو رد کرتے ہوئے قبول کیا. بنیادی طور پر اس فکر کا جانشین جو ہے وہ ریرن دیکارٹس ہے، جس نے بنیادی طور پر یہ سوال اٹھایا کہ علم ہم کسے کہتے ہیں. اور ریرن دیکارٹس کا یہ خیال تھا کہ علم حقیقت کو جاننے کا نام ہے. لہذا اس سے پہلے کہ یہ سوال اٹھائے کہ حقیقت کیا ہے، سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ علم کی حدود اور قیود کیا ہے. ریرن دیکارٹس سے پہلے کے جو فلسفی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ پہلے حقیقت کا تصور پیش کیا جائے، اس حقیقت سے جس قسم کی علمیت اخذ کردہ ہو اس علمیت کو اختیار کیا جائے، اور اس علمیت سے ہم آہنگ اقدار کو قبول کر لیا جائے. یعنی کہ پہلے حقیقت کے سوال سے وہ بحث کرتے تھے، پھر علمیت کے سوال سے بحث کرتے تھے، اور پھر خیر اور شر کے سوال سے بحث کرتے تھے. ریرن دیکارٹس پہلا بڑا فلسفی ہے مغربی دنیا کا جس نے کہا کہ سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ علم کیا ہے. اور علم کی جو تعریف ریرن دیکارٹس نے پیش کی وہ یہ کہ علم وہ ہے جو اس نقطۂ آغاز سے چلے جو بغیر شک سے کسی بھی شک سے بالا تر ہو. یعنی کہ علم کی بنیاد ایک ایسی چیز کے اوپر رکھی جائے جس پہ شک کیا جانا ممکن نہ ہو. لہذا اگر کرسچینٹی اپنے علم کی بنیاد خدا کے تصور پہ رکھتی ہے یا بائبل کے تصور پہ رکھتی ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ یہ سوال اٹھائیں گے کیا خدا کے تصور پہ شک کیا جا سکتا ہے؟ کیا بائبل کو خدا کی کتاب ماننے پہ شک کیا جا سکتا ہے؟ اگر شک کیا جا سکتا ہے تو ریرن دیکارٹس کے مطابق یہ علم کی بنیاد فراہم نہیں کرتا. تو سوال یہ کہ علم کی بنیاد کس چیز پہ رکھی جائے. ریرن دیکارٹس نے کہا کہ واحد سچائی
جس پہ شک نہیں کیا جا سکتا وہ میرا اپنا وجود ہے. اس کے لیے اس نے ایک پورا فلسفہ دیا جس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. ریورن دیکارٹ نے دعویٰ کیا کہ سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ آئی تھنک دیئر فار آئی ایم، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، اور واحد میرا اپنا وجود ایک ایسی حقیقت ہے جس پہ اگر میں شک کرنا چاہوں تو بھی میں شک نہیں کر سکتا. مثلا یہ کہ جب میں یہ سوال اٹھاؤں کہ کون یہ سوال اٹھاتا ہے کہ وہ وجود رکھتا ہے یا وجود نہیں رکھتا، تو ظاہر ہے کہ میں ہی یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ میں وجود رکھتا ہوں یا وجود نہیں رکھتا. لہذا اپنے آپ پر شک کرنے کے لیے مجھے موجود رہنا پڑے گا، تبھی میں اپنے آپ پہ شک کر رہا ہوں. لہذا وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک ایسی سچائی ہے جس کو قبول کرنے کے لیے مجھے کسی مفروضے پہ انحصار نہیں کرنا پڑتا. لہذا ریورن دیکارٹ کے نزدیک سب سے بڑی سچائی جو اس کائنات کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ میں وجود رکھتا ہوں، میں سے مراد انسان. لہذا ریورن دیکارٹ نے ایک ایسی تہذیب میں جو جتنی بھی خدا سے دور ہو لیکن بنیادی طور پر وہ ایک خدا پرست ہی تہذیب تھی، کرسچینٹی یا جوڈائزم، اس کی جگہ پر اس نے انسان پرستی کو رکھا، جسے ہم ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں اینتھروپوسینٹریسٹی کہتے ہیں. اور اس نے یہ کہا کہ اس کائنات کو خدا کی نظر سے دیکھنے کے بجائے اس کائنات کو انسان کی نظر سے دیکھو. لہذا انسان پرستی کی علمی توجیہ یا علمی تشریح یا فلسفیانہ بنیاد جس فلسفے نے ریورن دیکارٹ کی صورت میں پیش کی، اس کو مستقل اور مسلسل قبول کرتے رہے مغربی مفکرین. لہذا مغربی تاریخ اور مغربی فلسفے کی بہت ساری تشریحات ممکن ہے، لیکن اس کے اندر جو انسان پرستی کی شکل ہے اس میں کوئی کمپرومائز ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اور تمام مغربی مفکرین، خاص طور پر 17ویں صدی کے بعد کے مغربی مفکرین کے نزدیک انسان پرستی ایک ایسی بنیادی قدر ہے جس سے انحراف ممکن نہیں. لہذا مغربی فکر کی ایک بنیادی کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ وہ انسان کے تناظر میں کائنات کو سمجھتی ہے، انسان ہی کے تناظر میں حقیقت کو بھی سمجھتی ہے، اور انسان ہی کے تناظر میں اقدار کو بھی سمجھتی ہے، اور انسان ہی کے تناظر میں وہ حسن اور عدل اور اخلاقیات کے تمام معیارات کو پرکھتی ہے. لہذا اگر کسی مغربی فکر کو ماننے والے کے سامنے آپ اسلام کی دعوت پیش کریں گے یا کرسچینٹی کی دعوت پیش کریں گے تو وہ اسلام کو جس پیمانے پہ کسے گی یا عیسائیت کو جس پیمانے پہ کسے گی یا کسی بھی دین کو جس پیمانے پہ کسے گی وہ یہ کہ اس کے نتیجے میں انسان پرستی کے امکانات میں کتنا زیادہ اضافہ ممکن ہو سکے گا. لہذا یہ سمجھنا کہ مغربی فکر کے اندر انسان پرستی کی شکل صرف یہ ہے کہ وہ خدا کے وجود کے انکار کر دے، مغربی فکر کی کمپلیکسٹی کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے والی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بہت سارے ایسے مغربی مفکرین کو پیش کر سکتے ہیں جو خدا اور مختلف مذاہب کی جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی قبولیت اور رد کا جو پیمانہ ہے وہ انسان پرستی میں اضافے کی بنیاد پر جانا اور پرکھا جاتا ہے. لہذا اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان پرستی پیمانہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر آپ کوئی مذہب اختیار کر لیتے ہیں تو آپ اختیار کر لیں، لیکن اس مذہبیت کے نتیجے میں انسان پرستی میں اضافہ ہونا شرط ہے. ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر اگر آپ خدا کو انسان پرستی کی بنیاد پہ جانچیں گے تو جو تصور خدا نکلے گا وہ اینتھروپومورفک کنسیپشن آف گاڈ ہی نکلے گا. تو پہلی تو قدر جس کو یا پہلا جو بنیادی وصف ہے مغربی فکر کا وہ انسان پرستی ہے.
یہاں پر یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کر دوں کہ انسان پرستی کی کوئی ایک شکل مغربی فکر کے اندر موجود نہیں. مغربی فکر کے اندر انسان پرستی کی کئی شکلیں موجود ہیں، لیکن ان تمام شکلوں کو ہم دو حصوں میں بریک کر سکتے ہیں، دو حصوں میں توڑ سکتے ہیں، یا دو دھاروں میں بریک کر سکتے ہیں. ایک انسان پرستی کی انفرادی شکل ہے، جس کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر فرد اپنی انفرادی حیثیت میں اپنی خدائی کے اظہار کا مکلف ہوتا ہے. یا اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ ہر فرد اپنی اجتماعی حیثیت میں اپنی خدائی کا مکلف ہو سکتا ہے. لہذا مغربی فکر کے اندر انسان پرستی کی جو انفرادی شکلیں پیدا ہوئی، اس میں لبرلزم بھی ہے، اس میں یوٹیلیٹیرینزم بھی ہے، اس کے اندر پریگمیٹزم بھی ہے، اس کے اندر ایگزسٹینشلزم بھی ہے، اس کے اندر پوسٹ ماڈرنزم بھی ہے. اور اگر آپ مغربی فکر کے اندر انسان پرستی کی اجتماعی شکل دیکھنا چاہیں تو وہ اشتراکیت بھی ہے، وہ قوم پرستی بھی ہے، وہ فیمنزم بھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں نسل پرستی بھی ہے، اس کی بہت ساری شکلیں. لیکن جو چیز ان تمام میں مشترک ہے وہ یہ کہ ان سب میں جو قدر کامن ہے وہ یہ کہ یہ دنیا انسان ہی کے تناظر میں جانچی اور پرکھی جائے، اور خیر اور شر کو جانچنے کا پیمانہ انسان کا ہی ارادہ ہے. لہذا مغربی فکر نے ارادہ انسانی کی کو اس کائنات کے اوپر مسلط کرنے کے مختلف شکلیں اختیار کی، جو ظاہر ہے کہ احیاء اسلام کی جد و جہد میں مصروف عمل تحریکوں کے لیے ایک چیلنج ہے، جس کا جواب اشتراکیت کی کریٹیک یا سرمایہ داری کی کریٹیک یا انفرادیت کی کریٹیک کے نتیجے میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس میں اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. دوسری جو بنیادی قدر مغربی تہذیب نے پیش کی وہ یہ کہ چونکہ اس کائنات کو انسان ہی کے تناظر میں جانچا اور پرکھا جائے گا، لہذا انسان بنیادی طور پر آزاد ہے. اور آزادی سے مراد خیر اور شر میں انتخاب کی آزادی نہیں ہے، بلکہ آزادی سے مراد خیر اور شر کی تخلیق کی آزادی ہے. Freedom does not mean to choose between good and bad. Freedom means to determine good. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خیر اور شر میں سے ایک کا انتخاب کروں، بلکہ آزادی سے مراد یہ ہے کہ میرے اس بنیادی حق کو تسلیم کیا جائے کہ میں شر کی یا حق کی یا خیر کی جو تفسیر کرنا چاہوں کر سکوں، اور اس تفسیر کے لیے میں کسی کے آگے جواب دہ نہ ہوں. اس آزادی کے تصور کی جس طرح سے فرد کی یا انسان کی دو دھاریں موجود ہیں، ایک انفرادی اور اجتماعی، اسی طرح آزادی کے بھی یا تصور آزادی کے بھی دو دھاریں مغربی فکر کے اندر موجود ہیں. ایک جو انفرادی آزادی کے مکلفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فرد آزادی کا اظہار اپنی انفرادی حیثیت میں کرتا ہے، اور دوسری آزادی کا جو تصور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فرد اپنی اجتماعی حیثیت میں اپنی آزادی کا اظہار کرتا ہے. خواہ فرد اپنی انفرادی حیثیت میں آزادی کا اظہار کرے، خواہ فرد اجتماعی حیثیت میں آزادی کا اظہار کرے، دونوں صورتوں میں آزادی سے مراد یہ ہے کہ خیر اور شر کا تعین ارادہ انسانی کی بنیاد پر ہی ہوگا. اب یہ افراد کے اوپر ہے کہ وہ الوہیت انسان کی یا کو انفرادی آزادی کے اظہار کے ذریعے ممکن بنائیں یا الوہیت انسانی کو اجتماعی آزادی کے ذریعے ممکن بنائیں. دونوں کی ترتیب اور دونوں کا اظہار ہمیں مغربی تاریخ کے اندر ملتا ہے. مغربی تہذیب کی تیسری جو بنیادی وصف ہے وہ یہ کہ مغربی فکر نے جو علمیت آپ کے سامنے پیش کی اس کے بارے میں اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایک محض علمیت نہیں ہے، بلکہ علمیت کے ساتھ وہ ایک خاص قسم کا تعقل بھی ہے،
جس کو اختیار کرنے کے بعد چیزیں آپ کو معقول یا غیر معقول لگتی ہیں. مثلا اگر عشاء کی اذان ہو جائے اور میں یہاں پر آیا اسلام کی جدوجہد کے سلسلے میں ایک لیکچر دے رہا ہوں اور آپ سب عشاء کی نماز پڑھنا چاہیں اور میں آپ سے کہوں کہ دیکھو یہ بہت ضروری ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے, لہذا آپ پہلے میرا لیکچر لیں, اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہے کریں, یہ بات آپ سب کو ڈسٹرب کر دے گی. یہ بات آپ سب کو ڈسٹرب کیوں کرے گی؟ اس لیے کہ مذہبی تعقل کے خلاف ہے کہ جماعت کا وقت ہو جائے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جماعت سے زیادہ اہم میری یہ بکواس ہے. یہ تعقل آپ کو تہذیب اسلامی کی اقدار کو اختیار کرنے کے نتیجے میں آتا ہے. اسی طرح جب آپ کسی تہذیب کی اقدار کو اختیار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعقل بھی آپ اختیار کرتے ہیں. اسی طرح مغربی تہذیب کا جو تعقل ہے, اس کی جو علمیت ہے, اس کی بنیاد ایک خاص قسم کی عقلیت کے اوپر رکھی گئی ہے. یہاں پر جو لفظ میں نے انسان پرستی, آزادی اور جب میں عقل کا لفظ استعمال کروں گا تو آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان تینوں ٹرمینالوجی یا ان تینوں الفاظ کے وہی معنی میں لیتا ہوں جو مغربی تہذیب نے لیے. لفظ کی مجرد تفسیر یا لفظ کی مجرد تشریح یا لفظ کی مجرد ترجمہ اس لفظ کی معنویت تبدیل کر دیتا ہے. جب میں یہاں پر عقلیت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو تہذیب اسلامی میں جو عقلیت کے تصورات ہیں اس سے میری مراد وہ نہیں ہے. مغربی فکر کے اندر عقلیت سے مراد یہ ہے جو ارادہ انسانی کو افیکٹولی اور ایفیشینٹلی اس دنیا پہ مسلط کرنے کے امکانات کو ممکن بنا دے, جسے ہم کہتے ہیں انسٹرومینٹل ریزننگ. مغربی فکر کے اندر اسی عقلیت کے بھی دو دھارے ممکن ہیں, دو دھارے موجود ہیں. ایک عقلیت کا تصور اس نوعیت کا ہے جس میں بعض مغربی مفکرین کا یہ خیال ہے کہ تمام انسان, آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے, ان تمام انسانوں کے پاس عقل کی 12 کیٹیگریز موجود ہیں یا عقل کے 12 خانے موجود ہیں جن کے اطلاق کے نتیجے میں آپ کائنات کو سمجھتے ہیں, ان کی تفہیم کرتے ہیں, اس میں معروضیت تلاش کرتے ہیں. چونکہ میرے اور آپ کے پاس سب کے پاس عقل کے 12 ہی پیمانے موجود ہیں, لہذا میں اور آپ جب کسی بات پر اگری یا ڈس ایگری کرتے ہیں تو اس اگریمنٹ کی معروضیت یا اس کنسنسس کی معروضیت انحصار کرتی ہے اس عقلیت پہ جو میں اور آپ شیئر کرتے ہیں. عقلیت کا یہ تصور ایک اسٹیٹک تصور ہے, اور اسٹیٹک کو اردو میں کیا ہے, منجمد تصور ہے, ایک منجمد تصور ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی عقل کو استعمال کریں گے آپ اپنی تاریخ, اپنی اقدار, اپنی معاشرت, اپنی تہذیب سے اوپر اٹھ جائیں گے اور سچ کو ویسا ہی جانیں گے جیسا کہ سچ ہے. اور اس عقلیت کی بنیاد پہ جو سچ آپ جانیں گے وہ آفاقی ہوگا, وہ تمام انسانوں کے لیے ہوگا اور تمام زمانوں کے لیے ہوگا. ایبسولوٹ, سرٹن اور یونیورسل ٹروتھ ممکن ہوگا اس قسم کی عقلیت کے نتیجے میں. اسی مغربی فکر کے اندر ایک دوسرا دھارا اس بات کی نفی کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تمام انسان بنیادی طور پر عاقل ہوتے ہیں, یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ انسانوں کو سچائی کو جانچنے کے لیے جو پیمانہ اختیار کرنا چاہیے وہ عقلیت ہی ہوتی ہے. لیکن یہ بات ٹھیک نہیں کہ عقلیت منجمد چیز ہے, بلکہ ان کے خیال میں عقلیت ایک خاص قسم کی تبدیلی اور ارتقائی عمل میں
مقید ہے، اور تاریخی عمل کے نتیجے میں عقلیت میں ایک خاص قسم کا ارتقاء ہوتا رہتا ہے. جیسے جیسے تاریخ کا دھارا آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے انسانی عقلیت تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. لہذا ماضی کے اندر جو چیز ایک معاشرت میں یا ایک گروہ کے لیے عقلی محسوس ہوتی ہے، زمانہ گزرنے کے نتیجے میں عقلی ارتقاء کے نتیجے میں وہ عقلیت آبسلیٹ ہو جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، اور تاریخ کا دھارا چونکہ آگے بڑھ گیا، انسانیت بحیثیت مجموعی زیادہ عاقل ہو گئی. لہذا موجودہ زمانے کے لوگوں کو ان عقلی پیمانوں کو رد کر دینا چاہیے اور نئے پیمانوں کے مطابق انسانی زندگی کو نئے معنی دینے چاہیے. اور اس طرح تاریخ کے دھارا آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسانی عقلیت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ خیر اور شر کے معیارات، علم اور فکر کے معیارات، عدل کے معیارات، صحیح اور غلط کے معیارات تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں انسانوں کو مستقل اور مسلسل نئے معنی کی تلاش، نئے اقدار کی تلاش میں ملوث رہنا چاہیے. یہی عقلیت کا تقاضا ہے. بہرحال عقلیت کا چاہے منجمد تصور ہو یا عقلیت کا ارتقائی تصور ہو، ان دونوں کے اندر جو قدر مشترک ہے وہ یہ کہ تمام انسان بنیادی طور پر عاقل ہوتے ہیں اور ان کو کسی بھی قدر یا کسی بھی خیر یا کسی بھی عمل کی شناخت اور پہچان کے لیے جس پر انحصار کرنا چاہیے وہ عقلیت ہی ہے. لیکن اگر ان تین یعنی کہ انسان پرستی، آزادی اور عقلیت، ان تینوں کو مغربی تہذیب نے عام آدمی کے سامنے جس طور پر ممکن بنا دیا کہ وہ قبول کر لے ان اقدار کو اور قبول کر لے اس علمیت کو اور قبول کر لے اس تہذیبی تصور کو، جس چیز نے ممکن بنایا ہے وہ ایک چوتھا تصور ہے جسے ہم کہتے ہیں پروگریس، ترقی. چونکہ بنیادی طور پر انسان اپنے ارادے کو اس کائنات پر مسلط کرنا چاہتا ہے، لہذا انسان کس حد تک اپنے ارادے کو کائنات سے مسلط کر سکا، عام آدمی کے لیے جو عامی ہے اس کے لیے جانچنے اور پرکھنے کا پیمانہ ظاہر ہے کہ مغربی فلسفہ نہیں ہے. مغربی تہذیب کے اندر تمام لوگ مغربی فلسفہ کو نہیں جانتے، بلکہ جس چیز کو وہ جانچ اور پرکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ کس حد تک میں اپنا ارادہ اس کائنات کے اوپر مسلط کرنے کا مکلف ہوا. جو چیز ارادہ انسانی کو اس کائنات پر مسلط کرنے کا پیمانہ ہے وہ ہے ریٹ آف پروگریس. لہذا مغربی فکر کی جو سب سے زیادہ بنیادی قوت ہے وہ پروگریس کا تصور ہے، جسے انفارچونیٹلی ہم سب نے بھی قبول کر لیا. اور ہمارے نزدیک بھی ترقی کے وہی پیمانے موجود ہیں جو مغربی فکر کے اندر اختیار کیے گئے. ترقی مادی ترقی ہے، اور مادی ترقی کا جو تناظر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کس حد تک آزاد ہوتا چلا جا رہا ہے اپنی انفرادی حیثیت میں اور اپنی اجتماعی حیثیت میں، اور ایک تہذیب کے مقابلے میں دوسری تہذیب برتر، اعلیٰ اور ارفع کیوں ہے؟ کیونکہ پچھلی تہذیب کے مقابلے میں یہ تہذیب ارادہ انسانی کو اس کائنات سے مسلط کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ تہذیب ہے. لہذا اس ترقی یافتہ تہذیب
نے یہ ترقی جس علمیت کی بنیاد پر، جن اقدار کی بنیاد پر اور جن تصورات انسانی کی بنیاد پر، اور اگر آپ چاہیں تو ریلیجن کی تفہیم کی، اگر کوئی دور دراز کی ایک انٹرپریٹیشن ریلیجن کی بھی کر لیں تو ریلیجن کو بھی جس طرح سمجھا ہے وہی بہترین ہوگا. کیونکہ یہ تہذیب اپنا ارادہ مسلط کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہے. جو آخری کے 10 منٹ ہے میں اس پہ زیادہ گفتگو اس لیے کروں گا کہ انفارچونیٹلی 20ویں صدی میں ہم نے جو بڑے آدمی پیدا کیے سب کانٹیننٹ کے اندر، ان کے اندر ایک خاص قسم کا تصور شعور ہے. اگر ان کی تحریروں کو ہم پڑھتے ہیں، اس شعور کو میں کہتا ہوں بلیٹڈ کانشیسنیس. بلیٹڈ کانشیسنیس سے مراد کیا ہے؟ ایک ایسا شعور جو اس فکر سے مغلوب ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے. اگر آپ اپنی تاریخی ورثے کو اور اپنی علمی ورثے کو، اور خاص طور پہ اس علمیت کو جو کہ ہم نے 20ویں صدی کے شروع میں اور 19ویں صدی کے آخر میں پیدا کی، اس کے اندر یہ خیال آپ کو بہت شدید لگے گا اور شدت کے ساتھ محسوس ہوگا کہ ہم پیچھے رہ گئے. اگر آپ اس تصور کا تجزیہ کریں تو پیچھے رہ جانے سے مراد یہ ہے کہ مغرب نے ہمیں شکست دی. مثلا اگر آپ 1919 سے پہلے، یعنی کہ 1902 سے لے کر 1919 تک کا دور دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 92 مسلم ریاستیں جو ہیں مغربی کیا کہتے ہیں کولونیل پاور کے ہاتھ میں چلی گئی، جس کے نتیجے میں سوائے ایران کا ایک چھوٹا سا علاقہ اور ترکی کا چھوٹا سا علاقہ چھوڑ کر پوری کی پوری مسلم دنیا جو ہے وہ مغربی استعمار کا شکار ہوئی. اور مغربی فکر کی جو پھیلاؤ ہے اور جو اس کی ڈومینیشن ہے اور اس کی جو مروبیت ہے، اس میں یہ استعماری نظام اور کالونائزیشن نے بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. اس نے مغربی فکر اور مغربی انسان کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا اور ہمارے لوگوں کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا. مغرب کے اندر بھی یہ تمام اقدار کو اختیار کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ 17ویں صدی کے اندر مغرب نے پوری دنیا کو کالونائز کیا. انہوں نے نو آبادیاتی نظام قائم کیا اور اس نو آبادیاتی نظام کے نتیجے میں دنیا میں بربریت کا جو مثال پیش کی وہ پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. یعنی کہ پورے کے پورے بر اعظم صاف کر کے رکھ دیے، پورا کا پورا آسٹریلیا، امریکہ، انڈونیشیا، مطلب آپ علاقے پہ علاقے جو ہیں صاف کر کے رکھ دیے. اور اس کے نتیجے میں جو بدترین لوٹ مار ہوئی، اس کے نتیجے میں مغرب کے اندر بے تحاشا پیسہ اور بے تحاشا مال و دولت آیا. اس کے نتیجے میں مغرب نے جو فکر اختیار کی، بنیادی طور پر اس کی جو جڑ ہے وہ سرمایہ داری سے نکلتی ہے. مغربی فکر کا چاہے انفرادی سانچہ اور ڈھانچہ ہو یا مغربی فکر کا اجتماعی سانچہ اور ڈھانچہ ہو، مغربی فکر کی قوم پرستی کی شکل ہو، انسان پرستی کی شکل ہو، اشتراکیت کی شکل ہو، ان تمام کے اندر جو چوتھی چیز جو بنیادی طور پر اس کی ترقی کو ممکن بناتی ہے وہ سرمایہ داری ہے. اور سرمایہ داری نے بنیادی طور پر جو نعرہ دیا وہ یہ کہ انسان تمام اقدار کی ترتیب حرص اور حسد کی ادارتی صف بندی کی بنیاد پر کرے. جس چیز نے اسے ممکن بنایا وہ سرمایہ داری کی وہ شکلیں تھیں جس کا تجربہ مغربی فکر نے بھی کیا، مغربی تاریخ نے بھی کیا اور ہم نے بھی کیا. اس سرمایہ دارانہ نظام کے نشوونما پانے کے نتیجے میں افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے بھی ترقی کا وہی تصور اختیار کیا
جو فکر جدید یا مغربی فکر کے نتیجے میں پیدا ہوا. افسوسناک بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس پیمانے کو اختیار کیا، بلکہ اپنی تاریخ کو بھی ہم نے ری انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا، اور ہم نے اپنی تاریخ کے اندر وہ تصورات اور وہ تاریخی واقعات جو اس مادی ترقی کے تصور کے قریب تھے ان کو زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جس تصور شعور سے ہم مغلوب تھے وہ تصور شعور یہ تھا کہ ہم پیچھے رہ گئے، اور ہمارے پیچھے رہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ کا ایک خاص قسم کا سفر ہے، اور اس سفر کے نتیجے میں مغرب آگے نکل گیا ہے اور ہم پیچھے رہ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسی راستے پہ چلیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ترقی ممکن ہو سکے گی. لہذا اقداری سطح پر آپ میں اور مغرب میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی قدر بھی اگر ترقی اور ارادہ انسانی کا تسلط ہے، اور آپ کا تصور ترقی بھی یہی ہے کہ ارادہ انسانی کے تسلط کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دیا جائے، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علمیت کو اختیار کریں جو مغرب نے اپنے تاریخی عمل کے نتیجے میں حاصل کی. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ آزادی کے اس تصور کو اختیار کریں جو مغرب نے اپنی تاریخ کے نتیجے میں اختیار کی. آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اقلیت کا وہ تصور اختیار کریں جو مغرب نے اپنے تاریخی عمل کے نتیجے میں اختیار کی. مغرب نے جو کچھ کیا، جو کچھ بھی وہ صحیح سمجھا اس نے کیا، اور مغربی فکر ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں ہے. مغربی فکر ایک تھاٹ ہے جس نے جس طرح اپنا گلا کاٹا ہے اسی طرح ہمارا گلا بھی کاٹے گی. مغربی فکر مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہیں ہے. سازش کبھی فکر نہیں بنتی، سازش انڈر گراؤنڈ چلتی ہے. مغربی فکر ایک فکر ہے اور فکر کا مقابلہ فکر کی سطح پہ کیا جاتا ہے. مغرب نے جس چیز کو آپ کے سامنے پیش کیا اس کو خود اختیار کیا، اس کے نتیجے میں اپنے خاندانی نظام کو تباہ کیا، اپنی مذہبی روایات کو قربان کیا، اپنی آبادی کو قربان کیا، اور اپنے پوری تہذیبی ورثے کو قربان کر دینے کے بعد آج جس کلچر میں وہ زندہ ہے اسے ہم کہتے ہیں دی کلچر آف تھراپسٹ، دی سیولائزیشن آف میڈنس. اور اگر آپ مغربی مفکرین کو پڑھیں تو وہ مغربی مفکرین جنہوں نے 18ویں صدی میں آفاقیت کے دعوے کیے تھے آج وہ ان دعووں سے رجوع کر رہے ہیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ مغربی فکر نے جو 18ویں صدی میں دعوے کیے تھے آج وہ ان دعووں سے رجوع کر رہے ہیں، اور ان کا بڑا آدمی جو اونچے لوگ ہیں وہ مغربی فکر کی آفاقیت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ مغربی اقدار کی اسلام کاری کے نتیجے میں وہ اقدار اختیار کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ علمی جواز پیش کر رہے ہیں جس سے مغرب خود رجوع کر رہا ہے. لہذا مغربی فکر کو سمجھنا ضروری ہے. ظاہر ہے کہ جو باتیں ابھی میں نے آپ سے کی ہیں اس کے پیچھے جو فلسافیکل آرگیومنٹس ہیں جن کو میں ڈیمانسٹریٹ کر سکتا ہوں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیے، لیکن مغربی فکر کو اس کی علمی جڑوں کے ساتھ تفہیم کرنا فرض کفایہ ہے، اور اگر یہ آپ نے نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں آپ اپنی تاریخی اپنے علمی ورثے کو ان مغربی اقدار کے پیمانوں پر کسنے اور پرکھنا شروع کر دیں گے جس کو مغرب چھوڑ رہا ہے، جس سے مغرب خود رجوع کر رہا ہے. لہذا میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ مغربی فکر کی تفہیم بہت ضروری ہے، اور مغربی فکر کو اس کی فکری تاریخ کے ساتھ جوڑ کر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے غفلت ہمارے لیے عسکری سطح پر اتنی ڈیوسٹیٹنگ ہو یا اتنی پرابلمٹک ہو یا نہ ہو، لیکن علمی طور پر
اور ہماری تہذیبی ورثے کی شناخت کے لیے بہت زہر قاتل میں اسے سمجھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اس میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش ہے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم پروفیسر وہاب صاحب نے جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی، ان کا ایک خلاصہ میں عرض کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر صاحب کی گفتگو کے 3 پہلو ہیں، ان پہ میں الگ الگ گفتگو کروں گا، اور یہی وہ 3 سوالات ہیں جو میرے گفتگو کے جو 3 حصے ہیں، یہی وہ 3 سوالات ہوں گے جو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر آپ اگلے ہفتے کچھ تحریر کر کے لائیں۔ تو پہلا سوال کہ جو وہاب بھائی نے اٹھایا وہ یہ تھا، اس ترتیب سے نہیں اٹھایا لیکن اٹھایا، وہ یہ تھا کہ مغربی تہذیب کا مطالعہ کیوں ضروری؟ پہلا سوال یہ تھا۔ ہم کارکنان تحریکات اسلامی اور مدارس کے طلباء علم دین، ہم لوگوں کے لیے کیوں ضروری ہے کہ مغربی طرز زندگی کی تفہیم حاصل کریں؟ تو اس کا جواب وہاب بھائی نے جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرز زندگی کی تفہیم حاصل کرنا ہمارے لیے یوں ضروری ہے کہ یہ طرز زندگی غالب ہو گیا ہے اور اس نے غلبہ حاصل کیا ہے مذہب کو شکست دے کے۔ لہذا چونکہ ہم مذہبی لوگ ہیں اور چونکہ ہمارا بنیادی جو وفاداری ہے وہ مذہب کے ساتھ ہے، لہذا ہم مغربی طرز زندگی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم مغربی طرز زندگی کو اکھاڑ پھینکنے پر لازماً مستعد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مغربی طرز زندگی مذہبی طرز زندگی کا رد ہے، لہذا ہم مغرب کے ساتھ کوئی مصالحت کا معاملہ نہیں کر سکتے۔ پہلا سوال تو یہ ہے، ہم اس وجہ سے مغربی طرز زندگی کو اکھاڑ پھینکنے پر مجبور ہیں اور اس کام کو اپنانے پر مستعد ہیں کیونکہ یہ خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ مغربی طرز زندگی بنیادی طور پہ بغاوت کا اعلان کرتی ہے خدا کے خلاف۔ چنانچہ دوسرا سوال جو وہاب بھائی نے اٹھایا اس کی ضرورت کو واضح کرنے کے لیے کہ ہم کیوں مغربی طرز زندگی کو اکھاڑ پھینکنے پر معمور ہے۔ یہ اس سوال کا جواب انہوں نے دیا مغربی تہذیب کے بنیادی اقدار کو واضح کر، اور انہوں نے کہا کہ مغربی تہذیب کی بنیادی قدر انسان پرستی ہے۔ یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغربی طرز زندگی کا بنیادی کلمہ ہے لا الہ الا انسان۔ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، تو مغربی طرز زندگی کا بنیادی کلمہ ہے لا الہ الا انسان۔ وہ انسان کے علاوہ کسی دوسرے الہ اور معبود اور خالق اور صمد کو نہیں مانتی۔ وہ اس کا بنیادی دعویٰ یہ ہے، اس نے انسانیت کا ایک خاص تصور پیش کیا، اس تصور کو کہتے ہیں ہیومینٹی۔ ایک مشہور مغربی فلسفی ہے جو ابھی حال ہی میں مرا، وہ ایڈز کے مرض سے مرا تھا، اس کا نام تھا میشیل فوکو، فرانسیسی فلسفی تھا۔ اس نے کہا ہیومینٹی تو 18ویں صدی میں پیدا ہوئی، 18ویں صدی سے پہلے کوئی ہیومن نہیں تھا، انسان تھا، ہیومن نہیں تھا۔ تو ہیومن سے کیا مراد ہے؟ ہیومن سے مراد وہ انسان ہے جو قائم بالذات ہونے کا دعویٰ کرے، جو کہے میں احد ہوں، میں صمد ہوں، میں کسی دوسرے کے اوپر انحصار نہیں کرتا، میں جیسے کہ وہاب بھائی نے فرمایا
خیر و شر کو پہچانتا نہیں، میں خیر و شر کی تشریح کرتا ہوں، میں اس کو پیدا کرتا ہوں. میں خیر اور شر کی محض شناخت نہیں کرتا، میں خیر اور شر کی تعمیر کرتا. یہ دعویٰ کہ انسان احد ہے، انسان صمد ہے، انسان قائم بالذات ہے، انسانی عقل لامحدود ہے، یہ شرک خالص ہے. اسی بنیاد کے اوپر مجددین نے، مثلا سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ مغربی طرز زندگی اور مغربی علمیت جاہلیت خالصہ ہے، خالص جاہلیت، شرک سے بھی آگے کا ایک درجہ، جہاں دعویٰ یہ نہ ہو کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، بلکہ دعویٰ یہ ہو کہ انا ربکم الاعلی، دعویٰ یہ ہو کہ میں خود خدا ہوں، میں خدا ہوں، چاہے میں خدا ہوں اپنی ذات میں، یا چاہے میں خدا ہوں نوع انسانیت کی شکل میں، یا چاہے میں خدا ہوں کسی قوم کی شکل میں، یا چاہے میں خدا ہوں کسی نوع کی شکل میں، یا چاہے میں خدا ہوں کسی ذات کی شکل میں، لیکن ہوں میں خدا، انسان خدا ہے. لہذا مغربی تہذیب جاہلیت خالصہ ان معنوں میں ہے کہ جس چیز کو وہ علمیت کہتی ہے اس کو ہم جہالت کہتے ہیں. مثلا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب احیاء علوم الدین تحریر فرمائی تو پہلا باب ہے کتاب العلم کا. وہ شروع فرماتے ہیں، ہم جیسے جوہلا کا تو دسترس اسی حد تک ہے، تو آپ انشاءاللہ تصحیح فرمائیں گے اگر مجھ سے کوئی صاحب ہو. تو حضور فرماتے ہیں کہ عاقل کون ہے؟ تو فرمایا کہ عاقل وہ ہے کہ جو خدا سے زیادہ، سب سے زیادہ ڈر گیا، عاقل وہ. یہاں عقلیت سے مراد یہ ہے کہ عاقل وہ ہے جو خدا کا سب سے بڑا باغی بن کے خدا بننے کی جستجو میں پیہم اپنے آپ کو لگا دیتا. لہذا جس چیز کو وہ عقلیت کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں جاہلیت خالصہ، اور جس چیز کو ہم عقلیت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ توہم پرستی ہے، یہ مذہبیت ہے، یہ دیوانگی ہے، یہ ہیومن ہونے سے انکار. لہذا جس بنیادی وجہ سے ہم مغرب کو اور مغربی طرز زندگی کو اکھاڑ پھینکنے پہ مستعد ہیں اور مجبور ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کی جو اقدار ہیں وہ اقدار خالصتاً متصادم ہیں اقدار اسلامی سے. آزادی عبادت کا رد ہے، ترقی معرفت کا رد ہے، مساوات ہدایت کا رد ہے. ان معنوں میں جب ایک شخص مغربی طرز زندگی اختیار کرتا ہے تو وہ اقدار اسلامی کے تمام مروجہ اصول، اس طریقہ علمیت کو کہ جو اسلام حقیقت کی شناخت کے لیے تعمیر کرتا ہے، اس سب کو لازماً رد کر دیتا ہے اور عملاً ایک کافر بن جاتا ہے، چاہے وہ اس کا ادراک رکھتا ہو یا نہ رکھتا. وہ عملاً جو نظام زندگی اپناتا ہے خالصتاً کفر کی نظام زندگی ہے. جیسے کہ وہاب بھائی نے فرمایا، اس کا معیار خیر و شر، اس کا معیار علمیت، اس کے علمیت کے جانچنے کا پیمانہ خالصتاً کافرانہ ہو جاتا ہے ان معنوں میں کہ وہ اپنی پرستش کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی کی تعمیر کرتا ہے. لہذا دوسرا سوال کہ جو وہاب بھائی نے اٹھایا وہ یہی سوال تھا کہ مغربی تہذیب سے ہم مقابلہ کرنے پہ کیوں مجبور ہیں، اس کے ساتھ ہم مصالحت کیوں نہیں کر سکتے. اس کا جواب انہوں نے جو دیا وہ یہ دیا کیونکہ اس کی علمیت جاہلیت خالصہ ہے، اس کے اقدار جو ہیں خالصتاً کفر کے اقدار ہیں. لہذا اسلام اور مغربی طرز زندگی میں کسی مفاہمت، کسی اصول تعاون، کسی اس طرح کے باہمی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اسلام غالب صرف اس صورت میں آ سکتا ہے
کہ وہ مغربی طرز زندگی کو فنا کر دے، اور مغرب غالب صرف اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ وہ اسلامی طرز زندگی کو فنا کر دے، اور اس چیز کا احساس مغرب کو ہمیشہ سے، کوئی اس کے لیے نئی بات نہیں۔ مثلا جب اس وقت اسلام نے یورپ کے اندر قدم جمائے تو یورپین چرچ نے اچھی طرح جان لیا کہ اس کو یا تو اسلام قبول کرنا ہے یا یونانیت کی طرف پلٹنا ہے، اور ان کے بہت بڑے مفکرین عیسائیت مثلا آگسٹین اور وغیرہ سب نے کہا کہ نہیں جناب، ہمیں یونان کی طرف پلٹنا ہے، اور یونان کی طرف پلٹ ہی کہ ہم اسلام کی تردید کر سکتے۔ لہذا اس وقت سے اسلام اور مغرب میں جو تصادم ہے وہ ایک ابدی تصادم ہے، اور اس کی انتہا مغرب کے فنا ہونے پر ہی ختم ہوگی، کیونکہ اسلام تو محفوظ ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو نصرت دیں گے۔ لہذا مغرب کے خلاف ہماری جدوجہد ایک اقدامی جدوجہد ہے، ایک مدافعانہ جدوجہد نہیں، ایک اقدامی جدوجہد ہے۔ ہم فاتح ہیں اور ہم مغربی نظام زندگی کو اکھاڑ کھینچنے کو ثابت کر چکے ہیں اس 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں ان جہادی تحریکوں کے ذریعے جنہوں نے مغرب کے ریاستی نظام، مغرب کے معاشرتی نظام، مغرب کے تعقل، مغرب کی انفرادیت کی نامعقولیت اور مجہولیت کو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اس جدوجہد، اس جہاد کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ مغرب میں یہ جو اقلیت پیدا ہوئی اس کی اسباب کیا تھی۔ اس تیسرے سوال کے اوپر بھی وہاب بھائی نے روشنی ڈالی۔ کیوں ایسا ہوا کہ مغرب نے خدا پرستی کو ترک کر کے اس ذلیل اور منحوس شیطان پرستی، اس لیے کہ ہیومن بینگ اصل میں شیطان ہوتا ہے، وہ انسان تھوڑی ہوتا ہے، ہیومن شیطان ہے، کیونکہ شیطان ہی کا یہ دعویٰ تھا، شیطان ہی اس کا نام ابلیس ہے، وہ فرسٹریٹڈ ہے، وہ مستقل ناکام ہے۔ جب انسان ہیومن بنتا ہے تو بنیادی طور پہ شیطان بنتا ہے۔ تو کیوں یورپ نے انسانیت کو ترک کر کے شیطنت کو قبول کیا؟ اور آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اس کی وجہ استعمار ہے۔ پہلے مغرب میں بڑے پیمانے کے اوپر دوسرے ممالک میں ایک ایسا قتل عام برپا کیا جس کی پوری تاریخ انسانی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ مثلا شمالی اور جنوبی امریکہ میں 15ویں صدی سے لے کے 19ویں صدی تک 80 ملین سرخ ہندوؤں کا قتل عام کیا، 80 ملین سرخ ہندو۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں تقریباً 20 ملین ایبوریجنیز کا قتل عام کیا، اور پورے کے پورے بر اعظم کو لوٹ لیا، اور وہاں کی دولت یورپ میں منتقل کی، اور یورپین جا کے قابض ہو گئے آسٹریلیا پہ اور نیوزی لینڈ پہ اور امریکہ پہ اور کینیڈا پہ اور ارجنٹینا پہ اور برازیل پہ اور میکسیکو پہ اور تمام ان ممالک کے اوپر۔ یہی عمل اس نے ہندوستان میں اور چین میں اور افریقہ میں دہرانے کی کوشش کی، اتنی کامیابی کے ساتھ نہیں، لیکن بربریت کی نئی تاریخ اس نے ان تمام ممالک میں رقم کی۔ مثلا جہاد 1857 کے بعد، جیسے آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تقریباً 70,000 علماء کرام کو شہید کیا، ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا، اور چین میں اور افریقہ میں جو بربریت ہے اس کی وجہ۔ تو شہوت اور غضب اور شہوانیت اور نفس پرستی کا غلبہ یورپ کے اندر اس سے پہلے ہوا کہ وہاں فلسفیانہ بحثوں کی بنیاد کے اوپر انسان پرستی کا جواز بیان کیا گیا۔ انسان پرستی کا جو جواز 18ویں اور 19ویں صدی میں تحریک تنویر نے بیان کیا، وہ جواز ایک ایسی تبدیلی کا جواز تھا جو آ چکی تھی، اور وہ آئی تھی اس بربریت اور آئی تھی اس صفاقیت
اور آئی تھی اس قتل عام کے نتیجے میں جسے ہم استعمار کہتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں اربوں افراد قتل ہو گئے تھے اور ان کی دولت لوٹ لی گئی۔ لہذا مغرب جہاں بھی آتا ہے وہ قتل عام کے ذریعے آتا ہے۔ مغرب کا طرز زندگی اس چیز کا متقاضی ہے کہ قتل عام برپا کیا جائے۔ یہی اس نے آج کی دنیا میں بھی فلپینز میں کیا، اور ویتنام میں کیا، اور کمبوڈیا میں کیا، اور لاؤس میں کیا، اور گواٹیمالا میں کیا، اور ہانڈروس میں کیا، اور افغانستان میں کیا، اور عراق میں کیا، اور چچینیا میں کیا، اور اس کی مثالیں لامتناہی ہیں۔ لہذا ہم جس قوت کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں شیطنت کی قوت ہے، یہ انسانیت کو برباد کرنے والی قوت ہے، اور اس قوت کا مقابلہ قوت ہی سے ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم اس بنیادی اقداری انحطاط اور کفر اور معاشیت کی جو دعوت مغربی طرز زندگی دے رہا ہے اس کی تردید کرنے کے لیے غلبہ دین کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ لہذا یہ 3 سوالات تھے جن پر وہاب بھائی نے گفتگو کی۔ اختصار کے ساتھ میں نے یہ 3 سوالات کی تشریح آپ کی خدمت سے پیش کی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ہمیں مغربی طرز زندگی کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم اصولاً مغرب کی تردید اور مغرب سے مقابلہ اور مغرب سے نہ ختم ہونے والی جنگ جاری رکھنے پر کیوں مصر ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ مغرب کے اندر خدا پرستی کو ترک کر کے شیطان پرستی اور نفس پرستی کیوں عام ہوئی، اور وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم اس طرز زندگی کو اپنے ملک میں نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کیا وجوہات ہیں؟ یہ 3 سوالات تھے۔ میری گزارش یہ ہے کہ بھائی ان تینوں سوالات کے جوابات، ان تینوں سوالات کے اوپر چھوٹے چھوٹے مقالے لکھنے کی کوشش کریں، جو یہاں وہاب بھائی کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنا اسسمنٹ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نماز عشاء سے یہیں پر ہی ادا کی جائے گی باجماعت، اور اس سے پہلے جیسے کہا گیا تھا کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہوں اسے تحریری صورت میں آپ دے دیں، تاکہ ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر وہاب سوری صاحب اور ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب اس کے جوابات آپ کر سکیں۔ میں 2-3 منٹ آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اس دوران جو ہے اپنے سوالات جو ہے وہ تحریر فرما کے ہم تک پہنچا دیں۔ ایک سوال تو پہلے بھی آیا ہے کہ یہ جو پورا فکر مغربی تہذیب کی آپ نے پیش کی ہے، اس سے سرمایہ دارہ نظام کا کیا تعلق ہے، یہ واضح نہیں ہے۔ اس کی تفصیل ہم اپنے آئندہ 2 لیکچرز میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، لیکن ہم نے جو کچھ مغرب کو سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ مغربی طرز زندگی کو سرمایہ داری کہتے ہیں۔ ایک مشہور مسلمان عالم تھے جو انگریز تھے اور مسلمان ہوئے، ان کا نام تھا حضرت مولانا محمد مارمڈیو پکتھول۔ انہوں نے قرآن مجید کی انگریزی ترجمہ کیا، پہلے انگریز مسلمان ہیں جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ سرمایہ کا جو اصلی ترجمہ ہے کیپٹل کا، وہ ہے تکاثر، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر دونوں سرمایہ کے اوصاف جمع ہوتے ہیں۔ انگریزی میں انہوں نے تکاثر کا ترجمہ کیا رائولری ان ورلڈلی انکریز، یعنی رائولری سے مراد ہے مسابقت دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے، اور سرمایہ کی خصوصیت، سرمایہ دارانہ نظام کی خصوصیت ہے کہ جو اس کے 2 بنیادی اقدار ہوتے ہیں، وہ ایک ہوتی ہے جیسے وہاں بھائی نے فرمایا ہرس، شہوت،
اور دوسرے حسد یعنی مسابقت۔ لہذا جن دو اقدار کو مغربی طرز زندگی عام کرتا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے تعلقات استوار کرتا ہے، وہ ہے حرص یعنی شہوت اور حسد یعنی غضب۔ شہوت اور غضب کی عمومیت سرمایہ دارانہ نظام زندگی، لہذا مغربی طرز زندگی اصل میں بحیثیت مجموعی سرمایہ دارانہ نظام ہی کا دوسرا نام۔ اس کے جو نظریات ہیں وہ پھر الگ ہیں۔ مثلا مغرب، جیسے وہاب بھائی نے فرمایا، مغربی طرز زندگی کے یعنی سرمایہ داری کے 3 بڑے نظریات ہیں۔ ایک نظریہ ہے جسے کہتے ہیں لبرلزم، دوسرا نظریہ ہے جسے کہتے ہیں نیشنلزم قوم پرستی، اور تیسرا نظریہ ہے جسے کہتے ہیں سوشلزم یا اشتراکیت۔ لبرلزم، اشتراکیت اور قوم پرستی یہ نظریات ہیں ایک طرز زندگی کے، اور وہ طرز زندگی جو ہے وہ ہے سرمایہ داری۔ اچھا ایک اور بات عرض کر دوں اسی ضمن میں، وہ یہ کہ حضرت مولانا تقفال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مغرب کو تہذیب کیوں کہتے ہو؟ مغرب کوئی تہذیب تو ہے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں مستقل طرز زندگی عرض کر رہا ہوں، اور وہاب بھائی نے اور میں نے بھی پرہیز کیا اس کو تہذیب، اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں تہذیب کی خصوصیت بھی تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس آخرت کا ایک تصور ہوتا ہے، اور اس کا تصور الوہیت یا اس کا تصور یعنی آبجیکٹیویٹی معروضیت، اس کا تصور معروضیت اس کے تصور آخرت ہی سے نکلتا ہے۔ کیونکہ مغرب کا کوئی بھی اس کے پاس کوئی تصور آخرت نہیں، اس کے پاس یعنی مغربی فکر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ موت کے بارے میں اس کے پاس کوئی بحث نہیں، اس کی کوئی بحث موت سے تعلق نہیں رکھتی۔ لہذا وہ تہذیب کیسے ہے؟ لہذا ہمارے حضرت شیخ تقفال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ تہذیب نہیں ہے، یہ تو ہے سیویجری۔ سیویجری کا ترجمہ ہے بربریت یا خونخواریت۔ تو مغربی خونخواریت کہو، مغربی بربریت کہو، وہ تو ایک معنی رکھتا ہے۔ مغرب کوئی تہذیب نہیں ہے، اور حضرت نے اس کے اوپر کتاب لکھی، ظاہر انگریز سے انگریزی میں کتاب لکھی اسلامک کلچر، جس کے اندر یہ تمام تفصیل موجود ہے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے فرمایا یہ سرمایہ دارانہ نظریات کی تفہیم ہے، کوئی سرمایہ داری سے الگ نہیں۔ سرمایہ دارانہ طرز زندگی یا سرمایہ دارانہ خونخواریت اور بربریت کی جو توجیہ ہے وہ یہ سب کچھ ہے جو انہوں نے بتایا۔ سوال ہے کہ مغربی تہذیب کے مطالعے کے لیے کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ ہیومنزم اور ہیومن رائٹ میں کیا فرق ہے؟ یہ 2 سوال ہیں۔ مغربی ایک سوال کریں آپ وہاں اس کو تو آپ سے بہتر کوئی آپ جیسے ایسی سوال اردو کی کتاب بتائیے۔ مطلب مغربی فکر کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ فکر تو چونکہ وہ مغربی ہے لہذا مغربی زبان میں ہی اچھی کتابیں موجود ہیں، لیکن یہ کہ کچھ کتابیں جو ہیں وہ اردو میں بھی موجود ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ مغربی فکر کے بنیادی مسائل ایک ہے قاضی قیصر الاسلام کی، لیکن یہ کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کریٹیکل نوعیت کی نہیں ہے، اور وہ محض ان افکار کی تشریح ہے جو کہ پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر اگر کوئی کتاب جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بنیادی ہے، اس میں ایک چارلس ٹیلر کی کتاب ہے سورسز آف سیلف، بہت اچھی کتاب ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کی ایکسپلینیشن کے لیے، لیکن وہ ہم میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ نہیں، پہلی کتاب جو آپ کو پڑھنا چاہیے اس میں وہ وہی ہے جو یہاں انہوں نے یونس بھائی نے پہلے فرمایا تھا۔ ہم نے خود ایک کتاب مرتب کی جس کا نام ہے سرمایہ دارانہ نظام ایک تنقیدی جائزہ۔ نہیں وہ کتاب تو کم از کم آپ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ مولانا مودودی نے ایک کتاب لکھی اسلام اور جدید معاشی نظریات، خالص اسلامی نقطۂ نگاہ سے
سرمایہ داری اور دیگر کی تنقید فرمائی ہے. تو معلم سے طریق جو ان کی اچھا اور حضرت سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے معلم سے طریق جس کا اردو ترجمہ ہے جادہ و منزل, اس کے اندر بھی سرمایہ داری کا تذکرہ موجود ہے. لیکن پہلی کتاب جو آپ لوگوں کو ضرور پڑھنا چاہیے وہ وہی ہے کہ جو یہاں یہ لوگ دے رہے ہیں آپ کو, سرمایہ داروں میں نظام ایک تنقیدی جائزہ. ہیومنزم اور دیکھیں ہیومنزم تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہیومنزم جو ہے وہ انسان پرستی ہی کا نام ہے, لیکن یہ کہ انسان پرستی کوئی ایک شکل میں نے بتایا کہ موجود نہیں ہے مغربی فکر کے اندر. مغربی فکر کے اندر فی زمانہ انسان پرستی کی جو سب سے مضبوط شکل ہے وہ ہیومن رائٹس ہی ہیں, حقوق انسانی. اور اگر آپ میری تقریر کا وہ دائرہ جس میں نے آزادی کے حوالے سے بحث کی تھی اس کو اگر آپ ذہن میں لائیں تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آزادی سے مراد یہ ہے کہ خیر کی شناخت اور خیر کی تخلیق میرا بنیادی انسانی اظہار ہے. یعنی کہ میں انسان کب بنتا ہوں جب میں خیر کو تخلیق کرتا ہوں. حقوق انسانی بنیادی طور پر یہ حق انسان کا تسلیم کرتے ہیں کہ وہ خیر کی اپنی انفرادی حیثیت میں جو تفسیر کرنا چاہے کر سکے. لہذا وہ تحریکات جو کہ حقوق انسانی کی بنیاد پر کسی بھی جد و جہد میں مصروف عمل ہیں, وہ حق خود ارادیت کی جد و جہد میں مصروف عمل ہیں, وہ بنیادی طور پر اس مغربی قدر کی جد و جہد میں مصروف ہیں کہ خیر بنیادی طور پر میرے ارادے کا اظہار ہے, اور خیر وہی ہوتا ہے جسے میں خلق کرتا ہوں, اور ریاست, معاشرہ اور دوسرے افراد میرے اس بنیادی حق کو تسلیم کریں کہ میں خیر کی جو تفسیر کرنا چاہوں کروں. لہذا حقوق انسانی سرمایہ دارانہ نظام کی روحانیت ہے, اسپریچولیٹی ہے, اور اس کو اختیار کیے بغیر فی زمانہ سرمایہ داری کا منظم ادارتی سربندی ممکن نہیں ہے. اور اس پہ آخری لیکچر بھی ہوگا جس میں ہیومن رائٹس کے بارے میں بتایا جائے گا. مغربی تہذیب کی تاریخ کیا ہے, مطلب اس سے پہلے یورپ میں کون سا معاشرہ رائج تھا. دیکھیں بنیادی طور پر مغرب میں مغربی تاریخ کو ہم کئی ادوار میں توڑ دیتے ہیں. مثلا یہ کہ ایک دور تھا جسے ہم گریکو رومن پیریڈ کہتے ہیں, جس کے اندر رومن سویلائزیشن یا رومی سویلائزیشن جو تھی اس کے اقدار کو جو ہے وہ قبول کیا جاتا تھا. لیکن بعد میں حضرت عیسیٰ کے تشریف لانے کے بعد, حضرت عیسیٰ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کرسچن پادریوں نے رومی بادشاہ کو عیسائی کر لیا, اور اس کے نتیجے میں روم جو ہے وہ کرسچن ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں 1500 سال تک جو ہے مغربی تہذیب جو تھی وہ کرسچن سویلائزیشن رہی اور کرسچن ڈم رہی. 17ویں صدی تک آتے آتے انہوں نے ایک ایسا استعماری نظام کھڑا کیا جس میں انہوں نے پوری دنیا میں لوٹ مار وغیرہ کی, اور اس کے نتیجے میں ان کا تسلط جو ہے وہ مغربی دنیا کے علاوہ بھی غیر مغربی دنیا میں بھی پھیل گیا. لیکن اس میں ایک بنیادی جو چیز ہے جو کہ تفصیل سے بحث کی جانی چاہیے تھی, وہ کرسچینٹی کی اپنی بنیادی کمزوری ہے. کرسچینٹی کے اندر یا عیسائیت کے اندر ایک تحریک شروع ہوئی جسے ہم تحریک اصلاح کے نام سے جانتے ہیں, ریفارمسٹ موومنٹ, اور اس کے نتیجے میں مغرب میں عیسائیت کی ایک دوسری تفسیر پیش کی گئی جسے ہم پروٹیسٹنٹزم کہتے ہیں. پروٹیسٹنٹزم نے جہاں بہت سارے دعوے کیے ہیں اور کیتھولسزم کے خلاف ایک بغاوت تھی یا پاپائیت کے خلاف ایک خاص قسم کی بغاوت تھی, گو کہ وہ بھی ایک کرسچن تحریک ہی تھی, لیکن اصلاح کے نام پر اس نے کرسچینٹی کا جو حولیہ بگاڑا. اس کے نتیجے میں وہ علمی دائرے پیدا ہو گئے جس کے نتیجے میں ایسے فلسفی پیدا ہو سکے جنہوں نے کرسچینٹی کی علمیت کی ہی نفی کر دی.
لیکن اس تابوت میں جو پہلی کیل گاڑی وہ بنیادی طور پر تحریک اصلاح کے نام سے ہوئی، جو کہ خالص کرسچن تحریک تھی، جس کی بنیادی جو تصورات ہیں ان میں سے ایک جو بہت اہم تصور تھا وہ یہ تھا کہ جو دنیا میں کامیاب ہوگا آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوگا۔ لہذا پروٹیسٹنٹزم نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسائیت جو یہ کہتے ہیں کہ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ انسانی کے اوپر ارادہ خداوندی کو مسلط کیا جائے اور رہبانیت کو اختیار کیا جائے، اس کی نفی کرتے ہوئے پروٹیسٹنٹس نے یہ کہا کہ دنیا میں جو کامیاب ہوگا آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوگا، اور دنیا میں مادی طور پہ سب سے کامیاب انسان 15ویں اور 16ویں صدی کے اندر کون ہوتا تھا؟ بادشاہ ہوتا تھا۔ لہذا پروٹیسٹنٹزم کے اندر بادشاہ جو تھا اس کی قوت جو تھی پادری سے زیادہ بڑھ گئی، اور اس کے نتیجے میں ایونچولی کرسچینٹی کو شکست ہوئی یورپ کے اندر، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک پورا تسلسل ہے جس میں نو آبادیاتی نظام انہوں نے قائم کیا، سرمایہ داری کو اختیار کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر آج جو ہمارے سامنے مغربیت ہے اس کو ان اقدار کی تکمیل جو ہے وہ ممکن ہو پائی۔ مغربی تہذیب، تمدن، ثقافت میں فرق کی وضاحت کریں۔ اگر سارے ایک ہیں تو اس میں مناسبت کیا ہے؟ تہذیب، تمدن، ثقافت۔ دیکھیں، بنیادی طور پر کلچر اور سویلائزیشن کی ڈسٹنکشن جو لی جاتی ہے وہ یہ کہ کلچر اور اس کے اندر ایک جو ہے وہ موجود نہیں ہے جسے ہم ٹریڈیشن کہتے ہیں۔ کلچر، ٹریڈیشن اور سویلائزیشن، روایات، ثقافت اور تہذیب۔ ثقافت بنیادی طور پر آباء و اجداد کے تجربات کا مظہر ہوتی ہے، یعنی کہ کلچر از دی ایمبوڈیمنٹ آف دی ایکسپیرئنسز آف آر اینسیسٹرز۔ ہمارے آباء و اجداد کی پریکٹسز کا مجموعہ ہوتی ہے، لیکن اگر ثقافت میں آپ اوریجن کے سوال سے بحث نہیں کرتے، مثلا آپ اگر یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ اس ثقافت کی بنیاد کہاں پر ہے، اور آپ بنیاد سے صرف نظر کرتے ہیں اور محض پریکٹسز اور انٹریکشن اور عمل کو دیکھتے ہیں، تو آپ ایک ثقافتی عمل میں تو ہیں لیکن وہ ثقافتی عمل اپنے اوریجن سے کٹا ہوا ہے۔ مثلا کراچی کے اندر شادیوں میں دیر سے جانا ایک عام پریکٹس ہے، لوگوں نے اسے قبول کر لیا، لہذا جب بھی آپ کو دعوت نامہ آتا ہے 8 بجے کا، آپ جاتے ہیں 12 بجے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو آدمی کراچی کی معاشرت کو پہچانتا ہے وہ کبھی 8 بجے نہیں جائے گا، وہ 12 بجے ہی جائے گا۔ سوال یہ کہ اگر اس طرح لوگ کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس سوال کا جواب محض اس عمل کے نتیجے میں نہیں دیا جاتا۔ اس کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے آپ کو اس کے اوریجنز پہ جانا پڑے گا، جو آپ کی روایات سے اخذ کردہ ہے یا نہیں۔ تو بہت ساری ایسی ثقافتی اعمال ہوتے ہیں جو کہ رائج الوقت ہوتے ہیں، لیکن اس کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے آپ کو ٹریڈیشنز کے اندر جانا پڑتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلچر ایک چھوٹا دائرہ ہے تعلقات کا اور تہذیب ایک بڑا دائرہ ہے، لہذا اس کلچر کو جب آپ اقداری سطح پر اختیار کر لیتے ہیں اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ایک کلچر نہیں رہتا، محض ایک ثقافت نہیں رہتی، بلکہ وہ دعوت ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ ادارتی صف بندی کرتے ہیں، اس کے لیے آپ ایک خاص قسم کی علمیت اختیار کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ اس ثقافت کو علمی دائروں کے اندر، تہذیبی دائروں کے اندر پھیلا کر انسانوں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ لہذا مغربی تہذیب جب ہم اسے کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ خاص قسم کی علمیت ہے جو استعماری ثقافت کے نتیجے میں پیدا ہوئی، اور اس کو مغربی فلاسفہ نے علمی دائروں کے نزدیک وہ تشریحات اور توجیحات پیش کر دی جس کے نتیجے میں وہ بظاہر آفاقی دعوے کرنے پر مجبور پاتی۔
انسانی حقوق کے اوپر اور اسلام میں کیا فرق ہے، یہ تو آگے ہم نے بتایا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا اس پہ ایک لیکچر ہے، چوتھا لیکچر اسی پر ہی ہے، تیسرا لیکچر، تو انشاءاللہ اس پہ پوری تفصیل کے ساتھ اس پہ بحث ہوگی اور اس پہ لیکچر دیا جائے گا، اس لیے ایک سوال کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ واضح نہیں ہوگا۔ یہ میرا خیال ہے تقریباً سوال پورے ہو گئے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعرات کو اس کورس کا دوسرا پروگرام ہوگا اور دوسرا لیکچر ہوگا، جو کہ مغربی تہذیب کی کلیدی نظریات۔ ابھی تک آپ نے اس کی تفہیم پیش کری اور یہ دیکھا وہ بنیادی طور پہ کن عقائد پہ مبنی ہے، ان عقائد کی روشنی میں کون سے نظریات مغرب میں پروان چڑھے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں جمعرات کو تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے، سیکولرزم، لبرلزم، سوشلزم، نیشنلزم کے بارے میں، کہ یہ مغربی نظریات کے نتیجے میں، یہ مغربی عقائد کے نتیجے میں یہ نظریات کس طریقے سے پروان چڑھتے ہیں، ان کے بنیادی عقائد کیا کیا ہیں اور یہ کیا ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے اگلے لیکچر میں، اس لیے وہ بھی اہم لیکچر ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ ابھی ڈاکٹر صاحب نے 3 سوالات آپ کے سامنے رکھے، انشاءاللہ آپ میں سے زیادہ تر افراد جو ہے ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگلے ہفتے تک جو ہے ڈاکٹر وہاب صاحب ہوں گے انہیں دے دیں گے، اور یہ اس سے اگلے ہفتے، تیسرے ہفتے جو ہے وہ آپ کو چیک کر کے واپس دے دیں گے۔ اگلے ہفتے ڈاکٹر میرا ہی میں ہی دوں گا جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے، ابھی جو ہے نماز عشاء کا وقفہ بھی ہے، ابھی چائے کا وقفہ ہے، چائے کے فوراً بعد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پر با جماعت عشاء کی نماز ادا کی جائے گی، تو یہ 10-15 منٹ کے بعد انشاءاللہ نماز عشاء با جماعت ادا کی جائے گی۔
ہے